لے آئے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ آپ تمام حضرات سے ایک بار گزارش کی جاتی ہے کہ مسجد میں فوراً تشریف لے آئے، دین کی بات شروع ہونے جا رہی ہے۔ تھوڑا آپ قریب آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ جو حضرات آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نزدیک ہو کے بیٹھ جائیں۔ مجلس کے آداب ہے کہ مقرر کے نزدیک ہو، ممبر سے نزدیک ہو۔ صحابہ کرام جب بیٹھتے تو اس طرح بیٹھا کرتے کہ بیچ میں چادر ڈال دی جائے تو جھول نہیں پڑتا تھا، سروں پر چادر ڈال دی جائے تو جھول نہیں پڑتا تھا، اس طرح مل کر بیٹھتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب آپ کو کائنات میں ہمارے رب ہونے کی نشانیاں دکھائیں گے، قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے اندر بھی ہم تمہارے یعنی اللہ کے قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ انسانوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے اندر بھی کچھ نشانیاں ہماری ایسی ہے کہ جب تم دیکھو تو تم ہماری قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، اور اتنی نشانیاں ہم تمہیں دکھائیں گے پوری کائنات میں، یعنی زمین میں، آسمان میں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، اور انسان کے اپنے اندر اس کی دو آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کی دل کی دھڑکن، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی فکریں، اس کے منصوبے، اس کی پلاننگ اور اس کی تیاری، اور اس کا مرنا اور اس کا جینا اور اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کی خوشی اور اس کا غم اور اس کا ہنسنا اور اس کا رونا اور اس کا چلنا پھرنا، یہ ہم خود تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر تم اس بات پر پہنچو کہ ان کا بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، انہ الحق، اور یہ حق تمہارے سامنے کھل کر آ جائے۔ یتبین، کوئی چیز بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے، عربی میں اسے بین کا لفظ کہتے ہیں، بین جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یتبین، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی نشانیاں دکھائیں گے، یتبین لہم انہ الحق، تم چیخ کر کہو گے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، زمین، آسمان، ستارے، سیارے۔ قیامت اور علامات قیامت کا جاننا میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے، اس بات کو ہم سمجھیں کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے قیامت کے بارے میں جاننا۔ قرآن کے 3 مضمون ہیں، توحید، رسالت، اور تیسرا مضمون ہے آخرت یعنی قیامت۔ ایمان مجمل اور مفصل
مکتب کے بچے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں ہے، اسی لیے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں اور پیغمبروں اور اس کی کتابوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، قیامت کا تذکرہ۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر پر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے یہ میرے رب کی مرضی ہے، جو کچھ میرے ساتھ برا ہوتا ہے یہ میرے پروردگار کی مرضی ہے، اور میں اللہ کے اچھے اور برا کرنے پر راضی ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ فاتحہ، جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کا نچوڑ۔ 6666 قرآن کی کم و بیش آیتیں ہیں، وہ تمام آیتوں، صورتوں اور پاروں کا نچوڑ ایک سورت سورہ فاتحہ بنتی ہے، اور سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ قیامت کے دن جب میری زندگی کا فیصلہ ہوگا اور میرا حساب و کتاب لیا جائے گا، میرا پروردگار مجھے سامنے کھڑا کرے گا، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی انعام و اکرام ہے، یہ بتا رہا ہے۔ تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ مجھے میری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور 7 لاکھ ذخیرے احادیث میں صحیح حدیثیں ہیں جو سیاہ ستہ سے لی گئی ہے، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو۔ یہ 7 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ایک حدیث بنتی ہے جسے ام الاحادیث اور ام السنہ کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث میں بھی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ قرآن کے بارے میں ہمیں بتاؤ، نچوڑ بتاؤ کہ قرآن میں کیا ہے، تو آپ سورہ فاتحہ پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ پورے احادیث کا نچوڑ ہمیں بتاؤ کہ حدیثوں میں تمہارے نبی نے کیا کہا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ام الاحادیث، ام السنہ، حدیث جبریل، یہ 7 لاکھ صحیح حدیث جو ذخیرے احادیث میں پائی جاتی ہے، وہ ام الاحادیث، یہ تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ حدیث بنتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، مل اخلاص، ایمان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، احسان اور اخلاص کیا ہے؟ یہ سوال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ سوال کرنے والا جتنا جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں، یعنی جبریل جتنا تم قیامت کے بارے میں جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ اخبرنی عن اماراتہا، پھر فرمایا حضرت جبریل نے کہ ہمیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کون سے دن، کون سے تاریخ، کون سے سمے آئے گی، لیکن اس کی علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں جاننا میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد قیامت کے بارے میں بتانا شروع کیا، ظہر تک بتایا، پھر ظہر کی نماز پڑھائی، عصر تک بتایا، پھر عصر کی نماز پڑھائی، مغرب تک بتایا، حتی اذا غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتایا۔ میں جب آیا ہوں یہاں پر تو میرے پاس زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہے قیامت کے بارے میں بتانے کے لیے، مگر اللہ کے نبی نے کتنا بتایا؟ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن قیامت کے بارے میں بتایا۔ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے قیامت کے بارے میں جب آپ نے سنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اہمیت اللہ نے دی ہے۔
اہمیت اللہ جس چیز کو دے گے تو ہمیں اس چیز کو اہمیت دینی پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید میں بھی 25ویں پارے کے بعد مسلسل قیامت کا ذکر، اور شروعات میں بھی مسلسل قیامت کا ذکر۔ الیہ یرد علم الساعہ، جب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے تو الی ربک منتہا، کہہ دیجئے کہ آپ کا پروردگار جانتا ہے۔ اسی میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق بتایا کہ تم غور و فکر کرو کہ یہ جو سورج ہے یہ بے نور ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، یہ جو زمین ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، اذا دکت الارض دکا دکا، اور یہ جو ستارے سیارے کہکشائیں ہیں ان کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلے گی۔ ہر خوبصورت منظر کو تباہ و برباد ہونا ہے، جلنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت منظر کیوں نہ ہو وہ بدصورتی میں بدل جاتا ہے قیامت کے قریب۔ انسان کی اپنی خوبصورتی بھی ختم ہوگی۔ جس چہرے پر مجھے گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، جن بالوں پر غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہے، جس طاقت پر غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہے، اور جس دل کی دھڑکن پر غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہے، یہ خاک میں ملنے والا ہے، یہ مٹی مٹی ہونے والا ہے۔ ان کپڑوں کو پھاڑا جائے گا اور ان بالوں کو لہٰذا بدن سے کیڑے مکوڑے کھا کر الگ کرے گے، اور اس باڈی کو کیڑے مکوڑے کھا کر الگ کرے گے۔ یہ ہمارا جسم، ہماری جان، یہ کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والی ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ یہ جو ہم گھر بنا رہے ہیں، یہ جو پلاٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ جو گاڑیاں خرید رہے ہیں، یہ کچھ بھی ہمارے ساتھ قبر میں ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ اور جن چیزوں پر ہم محنت کر رہے ہیں، مرنے سے پہلے ان چیزوں کا نام ہی زبان سے نکلے گا، کلمہ نہیں نکلنے والا۔ اگر دنیا پر محنت کی، دنیا کی عزت شہرت اور دولت پر محنت کی ہے تو دین کا کلمہ نہیں نکلنے والا۔ اگر دنیا کی مجلسوں میں اور دنیا کی میٹنگوں میں اور دنیا کے کاروبار میں پڑا رہا، لگا رہا، تو پھر یہ دین کا کلمہ زبان سے نکلنا مشکل ہے۔ تو یہاں پر وہی فرمایا کہ قرآن میں، حدیث میں قیامت کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، قیامت کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت نواس بن سمعان اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو ہریرہ، یہ ایسے صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سنا، اور انہوں نے حدیث سے روایت کی بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں مشہور ہے، جب جنازہ حاضر ہو جاتا تو آپ دیکھتے کہ اس جنازے میں حذیفہ بن یمان حاضر ہے یا نہیں ہے۔ اگر حاضر ہے تو جنازے میں آپ شرکت کرتے، اگر حاضر نہیں ہے تو جنازے میں شرکت نہ کرتے۔ اتنی فکرے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان ھذا الامر بدأ النبوۃ ورحمتی، کہ میری امت پر 5 دور گزرنے والے ہیں، 5 زمانے گزرنے والے ہیں۔ پہلا بدأ نبوۃ ورحمتی، ایک ہے نبوت کا زمانہ جو گزر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دور نبوی کہا جاتا ہے، جو گزر گیا، چاہے وہ مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، اللہ کے نبی کی پیدائش ہو، اللہ کے نبی کا پردہ فرما جانا ہو، سفر ہجرت ہو، یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ سب کچھ گزر گیا زمانہ۔ یہ خیر القرون تھا۔ دوسرا زمانہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، ایک ہے خلافت راشدہ، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، اور حضرت علی حیدر فاتح خیبر کا زمانہ۔ یہ خلافت راشدہ، یہ بھی گزر گیا، خیر القرون۔ تیسرا زمانہ ثم تکون ملکا عازا، پھر فرمایا کہ بادشاہی دور آئے گا، یعنی بادشاہوں کا دور، بادشاہوں کا زمانہ، مغلوں کا زمانہ۔ میرے بھائی تھوڑا آگے آ جاؤ، تھوڑا آپ آگے آ جاؤ، مجلس لگا دو بھائی، جو ادھر ہے جو آنے والے وہ سامنے آ جائیں۔ تو تیسرا دور جو ہے ثم تکون ملکا عازا، یہ مغلوں کا دور، بادشاہی دور۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بادشاہ اچھے گزرے، کچھ برے گزرے ہیں، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا، یہ دور گزر گیا۔ ملک عازا کا مطلب ہے کاٹ کھانے کا دور، جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس والا معاملہ، بہت زیادہ ظلم ہوگا، یہ بھی گزر گیا، اللہ کا شکر ہے۔ چوتھا دور ہے ثم تکون ملکا جبریتا، چوتھا دور جو ہے وہ ہے ظلم و جبریت کا دور۔
جس دور میں میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، ظلم ہی ظلم ہوگا. ہر گھر میں ظالم، ہر در پر ظلم، ہر دکان میں ظالم، ہر مکان میں ظالم، چوراہوں پر، نکڑوں پر، بازاروں میں ظلم ہی ظلم آپ کو نظر آئے گا. باپ ظالم بنا ہوا، بیٹا ظالم بنا ہوا، بہن ظالم بنی ہوئی اور بہنوئی ظالم بنا ہوا، داماد ظالم بنا ہوا، ساس ظالم بنی ہوئی، بیوی ظالم بنی ہوئی، شوہر ظالم بنا ہوا، بیٹے ظالم بنے ہوئے، پڑوسی ظالم بنے ہوئے، شہر والے ظالم بنے ہوئے، ملک والے ظالم بنے ہوئے. صرف ظلم ہی ظلم نظر آئے گا. کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا مسلمان، یہ ہر مذہب کا آدمی آپ کو ظالم نظر آئے گا. یہ علامت ہے کہ اب ایک دور آنے والا ہے جو امن و امان کا دور ہوگا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، 5واں دور خلافت کا دور لوٹ کر آئے گا. خیر القرون لوٹ کر آئے گا. اور وہ لوٹ کر کون لانے والے ہیں؟ اس کی پہلی نشانی حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہے. ہم آخری دور میں جب سانسیں لے رہے ہیں، جب چراغ بجھتا ہے، تیل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو زور زور سے پھڑکتا ہے اور زور زور سے وہ روشنی دیتا ہے، پھر ایک دم سے بجھ جاتا ہے. اب یہ جو دور ختم ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ ظلم اپنے عروج پر ہوگا، بے حیائی عروج پر ہوگی، فحاشی عریانی عروج پر ہوگی. یہی وجہ ہے کہ گانوں میں امت ڈوب چکی ہے، ناچنے گانے میں امت ڈوب چکی ہے، سود میں امت ڈوب چکی ہے، شراب میں امت ڈوب چکی ہے، جھوٹ میں امت ڈوب چکی ہے، دھوکے بازی میں امت محمدیہ سب سے آگے ہے، چوری چپاٹی میں امت محمدیہ سب سے آگے ہے. یہی وجہ ہے یہ دور اپنے عروج پر جائے گا، ایک دم سے پھر نیچے آئے گا. اب وہ ختم ہو رہا ہے. تو 5واں دور کب سے شروع ہوگا ہمیں پتہ لگانا چاہیے، کیونکہ فتنوں فساد کا دور ہے. بہت سارے فتنے نکلے گے، علماء جانتے ہیں، عوام کو بھی جاننا چاہیے. حضرت امام مہدی ہے کون جو اتنے ظلم کو ختم کرے گے؟ ان کے بارے میں مجھے جاننا ضروری ہے. جو ہیروز آف اسلام کی آخری کڑی ہے، جن میں لیڈرشپ کوالٹی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جو آل رسول ہے، تو مجھے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، میرے بچوں کو بتانا ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ظلم ختم ہونے والا ہے، یہ مہنگائی ختم ہونے والی ہے، اور یہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ختم ہونے والا ہے، وہ ایک شخص ہے جو یہ سب کچھ ختم کرے گا. کشمیر کا ظلم، فلسطین کا ظلم، ہندوستان کا ظلم، پاکستان کا ظلم، بر صغیر کا ظلم، پوری دنیا کا ظلم ختم کرنے والا ہے، وہ ایک شخص ہے. تو کیا ہمارا جاننا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہے کون؟ امام مہدی علیہ رضوان، ان کا نام یواتی اسمہ بی اسمی، یواتی اسم ابیہ بی اسم ابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد محترم کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا. تو حضرت امام مہدی کا نام کیا بنا؟ محمد بن عبداللہ. آپ کا نام محمد اور بن کہتے والد کو، والد کا نام عبداللہ، محمد بن عبداللہ آپ کا نام ہوگا. کنیت کہتے ہیں بیٹے کے نام سے باپ کو پکارا جاتا ہے. آج کے زمانے میں نک نیم، پیٹ نیم اسے کہتے ہیں. اس زمانے میں لیکن بیٹے کے نام سے باپ، ابو عبداللہ، ابو ابراہیم، ابو اسماعیل، یہ ایک بیٹے کے نام سے باپ کو پکارا جاتا تھا. ایک شان ہوتی تھی نا. وہ زمانہ تھا کہ بیٹوں پر لوگ فخر کیا کرتے تھے. آج کا زمانہ ہے کہ بیٹا کون ہے یہ باپ چھپاتا ہے. بھائی وہ جو سگریٹ پی رہا ہے وہ میرا نہیں ہے بیٹا، وہ جو شراب پی رہا ہے، وہ جو دھوکہ دے رہا ہے، وہ جو چوری چپاٹی کر رہا ہے، وہ جو مٹکا کھیل رہا ہے، وہ جو رمی کھیل رہا ہے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے. باپ بیٹے سے کنی کاٹتا ہے، باپ بیٹے کو پہچاننے سے چوراہے پر، نکڑ میں، بازار میں انکار کرتا ہے بیٹے کے کرتوتوں کی وجہ سے، بیٹے کے حرکتوں کی وجہ سے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ باپ فخر کیا کرتا تھا یہ جو نماز پڑھا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو ذکر کر رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو جہاد میں جا رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے. مگر آج باپ فخر نہیں کرتا. تو ابو عبداللہ آپ کی کنیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. ابو عبداللہ، محمد بن عبداللہ. آپ کے 4 لقب ہیں، غور سے سننا اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. المہدی، الجابر، الہاشمی، المدنی.
المہدی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا ماحول لے کر آئے، ہدایت کا ماحول کریٹ کرے، ہدایت پر امت کو جمع کرے، اسے کہتے ہیں المہدی۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جب آئے گے نا، اہدنا الصراط المستقیم جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمیں سیدھے راستے پر ہم ہے یا نہیں ہے، پڑھنے کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں اور پھر فلم دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے اور جھوٹ بولنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، لیکن وہ اہدنا الصراط المستقیم پر جو امام مہدی امت کو جمع کرے گے وہ ایسا راستہ ہوگا، اس کے بعد گمراہی نہیں ہوگی، اس کے بعد گانا بجانا نہیں ہوگا، اس کے بعد بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی نہیں ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ المہدی۔ الجابر، الجبیرہ عربی میں کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا، کسی بھی دو الگ چیزوں کو جوڑنے کا نام جبیرہ ہے۔ جیسے اس زمانے میں ہم اسے گوند کہتے ہیں، فیویکوئک کہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے، جو دو کانچوں کو جوڑنا، دو پتھروں کو جوڑنا، دو لوہے کی چیزوں کو جوڑنا، دو انسانوں کو جوڑنا، یہ جبیرہ کے معنی ہے۔ آپ کا ایک لقب جابر اس لیے ہے کہ ٹوٹی ہوئی امت کو آپ جوڑیں گے۔ آج امت ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی بولو، ٹوٹی ہوئی امت ہے۔ باپ بیٹے سے ٹوٹا ہوا، بہن بھائی سے ٹوٹی ہوئی، داماد ساس سے ٹوٹا ہوا، ساس داماد سے ٹوٹی ہوئی، اور سسر اور داماد میں جھگڑا، اور سسرال اور میکے والوں میں جھگڑا، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا۔ آج یہ امت ریزہ ریزہ ہو چکی ہے اور ٹوٹ چکی ہے۔ یہ امت کو جمع کرنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی ایک محلے کو جمع کر کے مجھے بتا دے کہ بھئی یہ جو ہمارا محلہ ہے، یہ محلے میں بہت جھگڑے ہیں، بھئی مولانا یہ ایک محلے کو جوڑنا آپ کا کام ہے، میری ایک عمر ختم ہو جائے گی مگر میں ایک محلے کو جوڑ نہیں سکتا۔ ایک بہن کو سمجھاؤ، دوسری بہن کو سمجھاؤ، ایک بھائی کو سمجھاؤ، دوسرے بھائی کو سمجھاؤ، ایک ساس کو سمجھاؤ، ایک سسر کو سمجھاؤ، پھر دوسرا پلٹی مار دے گا۔ ایک محلے کو کوئی جوڑ نہیں سکتا، ایک گھر کو کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ ہر گھر میں عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن میں سینس ہے، مگر ان کے گھروں میں سب سے زیادہ جھگڑے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عالم کو بھاؤ کوئی نہیں دیتا، عالم کو عزت کوئی نہیں دیتا، عالم کو اس کا باپ عزت دینے کے لیے تیار نہیں، مفتی کو اس کا باپ عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹر ہوگا تو اپنے کلینک میں یہاں اپنی ڈاکٹری مت جھاڑ، انجینئر ہوگا تو اپنے سائٹ پر یہاں ہماری انجینئرشپ مت جھاڑ۔ ہم جو ہے وہ ہے، ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیں۔ بیٹوں کی چلنے نہیں دیتے۔ جہاں باپ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، باپ کی بیٹے چلنے نہیں دیتے۔ بھائی جوڑنا تو ہے ہی نہیں، ہمیں ٹوٹنا ہے۔ تو یہاں پر الجبیرہ ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑے گے۔ دوسرا ہے الجابر کے معنی ہے دشمنوں کے لیے سخت، بہترین سولجر، بہترین فوجی۔ حضرت امام مہدی کی خاصیت، خصوصیت، کوالٹی میں سے ہے بہترین قائد اور رہنما ہو گئے۔ الجابر اس لیے کہا جائے گا دشمنوں کے لیے سخت ہو گئے۔ الہاشمی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ دو بیٹے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ حضرت حسن کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ جو حسن کھیل رہا ہے اس کی صلب میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو میری ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دے گا، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، ظلم کو ختم کر دے گا۔ فخر کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر۔ تو حضرت حسن کی اولاد میں سے ہو گئے حضرت امام مہدی، اس لیے آپ کو ہاشمی کہا جاتا ہے کہ ہاشمی خاندان سے بلونگ کرے گے آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھے گے آپ۔ کوئی بھی سادہ آدمی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ امام مہدی علیہ رضوان ایک برانڈ ہے، ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک شخصیت ہے جو ہمارے نبی کی زبان نبوت سے جن کی تعریف نکلی ہے، وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر لے، پاکستان میں کر لے، مگر وہ درجے پر پہنچ نہیں سکتے۔ تو فرمایا
المہدی الجابر الہاشمی، آخری کیا بچا؟ المدنی، مدینہ المنورہ میں پیدا ہو گئے اس لیے المدنی کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے الانتصار، اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے مطابق حضرت امام مہدی مدینہ المنورہ میں الکریم بستی میں پیدا ہو گئے، جسے آج القرعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں بتایا گیا۔ اب بتاؤ، مدینہ میں ایک شخص پیدا ہونے والا اور ایک ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے بہار میں، اور وہ کہے کہ میں وہ مدینے والا امام مہدی ہوں، تو مان لے گیا؟ مدینہ کہاں، بہار کہاں؟ شکیل بن حنیف یہ بہار میں پیدا ہوا، دربھنگے میں، گاؤں عثمان پور، وہاں پر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جماعت میں شروعات میں گیا، بھولے بھالے لوگ رہتے، پتہ چل گیا، اب لہٰذا اس نے ایک دکان چلانا شروع کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ پھر وہ بہار سے دلی بھاگا، لکشمی نگر میں کچھ دن تک رہا، ایک بستی پکڑی، ایک مسجد پکڑی، وہاں پر جڑا، اور وہاں پر بھی اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا لکشمی نگر میں۔ تو اب مجھے بتاؤ، اس کو ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ یہ امام مہدی ہے۔ بہار میں پیدا ہوا، وہاں سے لوگوں نے مارا، بھگایا۔ بھائی امام مہدی کو کوئی مار سکتا ہے؟ کوئی بھگا سکتا ہے؟ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ امام مہدی نے 4 بڑی جنگیں لڑی ہے۔ ایسے قائد، ایسے رہنما کہ تلوار ان کی جیسا کوئی چلا نہ سکے، گھوڑا ان کے جیسا کوئی دوڑا نہ سکے، اور لیڈرشپ کوالٹی کسی کے اندر ویسی نہ ہو۔ وہ ہے قائد، وہ ہے رہنما، وہ دوسروں کو بھگاتے ہیں، کیا خود بھاگے گے ڈر کر لوگوں سے؟ تو یہ بہار سے بھاگ کر دلی پہنچا، دلی سے بھگایا تو اورنگ آباد میں، پڑے گاؤں میں پہنچا، لوگوں کو وہاں پر گمراہ کر رہا ہے۔ آج بھی حیدرآباد میں، نظام آباد میں، اورنگ آباد میں، ناندیڑ میں، جنتور میں، سیلو میں کثرت سے لوگ شکیل بن حنیف کو حضرت امام مہدی مان رہے ہیں۔ ایک دعویٰ تو یہ کیا، دوسرا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی کر دیا۔ بھائی ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی چیز رہ سکتا ہے نا؟ کوئی اگر یہ کہے کہ باپ بھی میں ہوں، بیٹا بھی میں ہوں، بھائی بھی میں ہوں، اور سسر بھی میں ہوں، سب میں ہوں، آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ امام مہدی الگ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے۔ امام مہدی رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جائے گا۔ آپ کو کیوں؟ اب یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، 3 دلیل ہے۔ جس شخص کے ایمان پر گواہی دلیل قوی سے ثابت ہو، اسے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم۔ دلیل قوی یعنی قرآن، حدیث یا نبی کی زبان سے ایمان والا ہے، یہ اللہ کے نبی بول دے تو یہ ایک چیز پوری ہو جاتی، کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ دلیل قوی سے ایمان پر زندگی ثابت ہو، پوری زندگی یہ ایمان والا رہے گا، اس کی گارنٹی اللہ کے نبی لے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری چیز۔ تیسری چیز، ایمان پر موت دلیل قوی سے ثابت ہو۔ حضرت امام مہدی کی ایمان کی گواہی اللہ کے نبی نے دی، اور ایمان کی زندگی کی گواہی اللہ کے نبی نے دی، اور ایمان پر موت کی گواہی بھی اللہ کے نبی نے دی۔ یہاں تک کہ بتایا کہ ان کا نماز جنازہ کب، کون، کہاں پڑھائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اسٹیپ 1 2 3، تو اب اسے رضی اللہ عنہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے امام مہدی کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ بھائی شکیل بن حنیف کے ایمان کی گواہی کس نے دی؟ ارے بھائی بولو، قرآن میں آیا؟ نہیں آیا۔ حدیث میں آیا؟ نبی زبان سے کہاں سے بولے گئے؟ کیونکہ بہت وہ تو اب کا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ دوسرا، ایمان پر زندگی ثابت ہے؟ نہیں ہے، ایمان ہی خارج ہے۔ جب جس نے، جیسے ہی اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اب وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں رہا، مسلمان ہی نہیں رہا۔ تیسری چیز، ایمان پر موت ثابت ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی بیت الخلا میں مرا تھا، اب نہ جانے یہ اسی بری موت مرے گا یا کس طرح سے مرے گا، اللہ جانے۔ جب ایمان پر زندگی ہی ثابت نہیں ہے، کافر ہے، تو پھر یہ ایمان پر موت کہاں سے ثابت ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اتنا بڑا فرق ہے دوستو بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے
وقتاً فوقتاً جب جب موقع ملے گا یہ چیپٹر 1 مختصر میں نے بیان کیا، چیپٹر 2 3 4 جب وقت ملے گا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق